شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پتھری گردے میں ہو یا مثانے میں، 2 کریلے کا رس روزانہ پینے سے پتھری پیشاب کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ پتھری کے مریض چاول کھانے سے پرہیز کریں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مکمل خاتمے کے لیے کیلے کا چھلکا اتار کر لمبائی میں چیرا لگا دیں اور اس میں چٹکی رائی بھر دیں۔ اب وضو ہو کر اس کیلے پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور کیلے کو کسی صاف برتن میں ململ کپڑے سے ڈھانپ کر رات کو اوس شبنم میں رکھ دیں۔ صبح نہار منہ اس کیلے کو کھا لیں۔ اسی طرح 3 دن لگاتار کیلے کھائیں اور چوتھے دن جا کر ٹیسٹ کرا لیں۔ انشاءاللہ ہیپاٹائٹس کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ رنگت میں نکھار کے لیے ٹماٹر کو کاٹ کر چہرے پر مساج کریں۔ تھوڑے ہی دنوں میں چہرے کی چھائیاں ختم اور چہرے کی رنگت میں نکھار آ جائے گا۔ صاف اور ملائم جلد کے لیے 2 بادام گرائنڈ کریں، اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس اور شہد ملائیں۔ اب اسے چہرے پر لگائیں اور کچھ منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ گھر میں بلیچ بنانے کے لیے بیسن میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور سوجن کو کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا جوس مکس کر کے لگائیں۔ چہرے سے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے اس میں لیموں کا رس مکس کر کے لگائیں۔ معدے کی تیزابیت کے لیے خربوزے میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں موجود منرلز معدے کی تیزابیت کے خاتمے میں معاون ہیں۔ خربوزے کے باقاعدہ استعمال سے قبض اور گیس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو ٹھوس غذا شروع کرنے پر قبض کی شکایت ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں بچوں کو پانی زیادہ پلائیں۔ چقندر پوٹاشیم کی اعلیٰ مقدار فراہم کرتا ہے جو تیز حافظے کو بھی مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر داڑھ میں درد ہو تو تھوڑے سے میتھی کے دانے پانی میں ابال کر کلیاں کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ چہرے کی جلد کو چکنا کرنے کے لیے شہد کو چہرے پر ماسک کی طرح ملیں۔ 20 منٹ تک شہد کو چہرے پر لگا رہنے دیں، بعد میں منہ دھو لیں، چہرہ چکنا ہو جائے گا۔ اجوائن کے استعمال سے جگر کی سختی دور، بڑھا ہوا پیٹ کم اور بد ہضمی اور گیس سے نجات ملتی ہے۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل، انڈا اور دہی شامل کر کے بالوں میں لگائیں۔ سر کی خشکی ختم اور بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے سیب کے جوس میں لیموں کے رس کے چند قطرے ملا کر ڈینگی کے مریض کو پلایا جائے۔ کالی مرچ موٹاپے سے محفوظ رکھتی ہے، یہ آنتوں میں گیس نہیں ہونے دیتی، جس سے آنتیں صحت مند رہتی ہیں۔ اگر آپ کو پمپلز کا مسئلہ ہے تو کچھ دن چکنائی نہ کھائیں، پانی زیادہ پئیں اور بیسن میں ہلدی، لیموں اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں، پمپلز کا خاتمہ ہوگا۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ہے، اس کے استعمال سے سانس اور منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے جسم کی فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کے پاؤں دیدہ زیب ہو جائیں گے۔ بڑی الائچی کے دانے نکال کر باریک پاؤڈر بنا کر رکھ لیں، 1 چٹکی میں شہد ملا کر بچوں کو چٹا دیں۔ دن میں 3-4 بار ایسا کرنے سے بچوں میں چیسٹ انفیکشن، کھانسی، زکام، گلا خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ چہرے کے نکھار کے لیے جو اور گیہوں کا آٹا دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیجئے اور اسے چہرے پر اپٹن کی طرح ملیں۔ ملنے کے 1 گھنٹے بعد منہ دھو لیں، یہ رنگ کو نکھارتا ہے۔ گردن کی خوبصورتی کے لیے دودھ میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر اسفنج سے لگائیں، خشک ہونے پر ٹھنڈے پانی سے دھو ڈالیں، چند روز کے استعمال سے تبدیلی محسوس ہونے لگے گی۔ چہرے کی نرمی کے لیے گلیسرین میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر رکھ دیں، ہر روز صبح منہ دھونے کے بعد لگائیے، بلکہ ہاتھوں سے پورے چہرے کی مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم اور رنگ صاف ہو جائے گا۔ چہرے کی چمک کے لیے کھانے کے 2 چمچ دودھ، چینی، 1 چمچ پسا ہوا نمک ملا کر رات سوتے وقت چہرے پر خوب اچھی طرح مالش کریں۔ صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لیں، اس سے آپ کے چہرے پر چمک اور نکھار پیدا ہوگا۔